ویلکم بیک ناظرین کرام. آج کے ہمارے مہمان بہت زبردست ہیں, کافی تجربہ رکھتے ہیں. ریٹائرڈ کمشنر ڈیرہ غازی خان جناب چودھری محمد امین صاحب ہیں. اچھا سر, آپ نے 1986 میں جوائن کیا سول سروسز کو, اور پھر آپ نے مختلف ادوار دیکھے, کیونکہ جب آپ نے جوائن کیا تو جنرل ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی, سو کال ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, کیونکہ محمد خان جونیجر صاحب وزیر اعظم تھے. پھر آپ کے سامنے ہی محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں, نواز شریف آئے, پھر محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں, پھر نواز شریف, اور پھر مشرف صاحب آ گئے. مشرف صاحب نے بھی تقریباً 10 سال ملک پہ راج کیا, اور انہوں نے بھی سو کال ڈیموکریسی ہمیں دی. اور پھر اس کے بعد چیزیں چینج ہوئیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی, یوسف زئی گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے, اور ابھی وہ موجود تھے. تو مین وائل آپ نے سبکدوشی حاصل کی اپنی اس سے, لیکن کیونکہ آپ پنجاب میں سرو کر رہے تھے تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ چینج ہوتے رہے, لیکن آپ نے زیادہ جو عرصہ دیکھا وہ محترم نواز شریف صاحب, ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کو دیکھا, اور پھر اور لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا. تو میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ جمہوریت کے اندر فیصلے آپ زیادہ بہتر کر پا رہے تھے, یا جب آمریت تھی تو تب فیصلے کرنا آپ کے لیے آسان ہوتے تھے؟ شاہ صاحب الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے میرے ساتھ تو اسپیشل کیس رہا ہے اللہ کی طرف سے. آسانیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے رکھی ہیں, امتحان میں نہیں ڈالا. ہر دور میں ہی میرٹ پہ کام کرنے کا اتفاق ملا ہے. اگر کسی نے کوئی سب سے جیسے ہمارا جیسے معاشرہ ہے سفارش کی بھی ہے تو اس کو اسٹیٹ وے معذرت کر لی ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا. میں اب اپنی باتیں زیادہ کرنے سے, اب اس لیے آپ نے بلایا بھی شاید اسی لیے ہے کہ اپنی باتیں کی جائیں. میرا پالیسی ہوتی تھی ایز اے ڈی سی او, ایز اے اے سی, اوپن دا ڈور پالیسی, دروازہ کھلا, اور باہر ایک وہ جس کو ہم بیل دے کے ہمارا پی این آتا تھا گھنٹی سننے کے لیے, تو ہماری بات سنتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ ہم کیونکہ دیہاتی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ دروازہ اگر کھلا بھی ہے تو اگر آدمی ساتھ بیٹھا ہے تو بندے انٹر نہیں ہوتے. عام آدمی دیہاتی لوگ ہیں نا. الحمدللہ ہمیں تو توفیق دی تھی کہ اللہ کریم نے توفیق دی ہوئی تھی کہ ہمارا جو ریئل مینڈیٹ ہے فار دا جنرل پبلک ڈیلیور کرنا, اس تک ایکسیس ہونا, جنرل پبلک کی آپ تک ایکسیس ہونی چاہیے, ایزیلی ہونی چاہیے. تو اس نے کہا جی کہ کیونکہ اگر میں دور بیٹھوں گا تو مجھے پھر دیر لگے گی. میں نے کہا جی میں آئندہ بیل دوں گا, آپ نے آنا ہی نہیں, دروازے پہ نہیں بیٹھنا, تاکہ عام آدمی اندر آ سکے. مائی کو بابا کو بہن کو بھائی کو بزرگ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے میں شہباز شریف صاحب کے دور میں زیادہ میرا ٹائم ایز اے ڈی سی او الحمدللہ انہی کے دور میں رہا ہوں. ڈی سی او راجن پور, ڈی سی او منڈی بہاؤدین, الحمدللہ دین ڈی سی او گجرانوالہ, اینڈ دین ڈی سی او فیصل آباد, نسیم صادق کی جگہ. نسیم صادق ادھر آگے تھے ملتان میں, اینڈ دین کمشنر ڈیرہ غازی خان, اینڈ دین ریٹائرڈ. ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا یا کسی بھی گورنمنٹ کا, ایز اے ڈی سی او بندہ فور فرنٹ پہ ہوتا ہے, کمانڈ کر ہوتا ہے پورے ڈسٹرکٹ کو. اور الحمدللہ میرے جیسا عام ڈی سی او وہ تو ڈیلیور کر رہا تھا, رات کو بھی ڈیلیور کرتا تھا, ہاسپٹل چیک کرتا تھا, دن کو بھی کرتا تھا, روڈ چیک کرتا تھا, اور وہ رات دن اسی دھن میں تھا کہ جو مجھے اللہ کی طرف سے مینڈیٹ سونپا گیا ہے میں اس کو 100% نہیں تو کافی حد تک اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں. آگے اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. کمی کوتاہی تو اللہ نے معاف کرنی ہے. ہم سے انسان سے تو جنت میں بھی غلطی ہو گئی تھی, تو ہم تو غلطیوں کے پتلے ہیں, غلطیاں تو ہوں گی, اللہ معاف کرے. رات دن اسی کام میں تھے. تو میرے جیسا بندہ الحمدللہ فور فرنٹ پہ کام کرنے والا, غالب آنے والا ڈسٹرکٹ کے معاملات میں, ایز اے کمشنر بھی, ایز اے ڈی سی او بھی, چاروں ضلعوں میں آج تک شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ایک بار بھی کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کو ٹھیکہ دے دو, فلاں کو دے دو. اتنا ہمدرد بندہ. راجن پور میں سیلاب آیا اور مجھے فوری طور پہ وہاں پہ ڈی سی او لگایا گیا. تو مجھے شہباز شریف صاحب نے, اللہ ان کو خوش رکھے,
اللہ ان کے درجات اور بلند کرے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ کی قسم انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو یہ چاول دیتے ہیں، ان کو وہ سالن بھی کسی دن دیں۔ دوسرے دن ہم نے ڈیلی آتے تھے شباز شریف صاحب، دوسرے دن ہم نے ان کو چکن آلو اور وہ دیا، تو میرے پاس بیٹھ کے مجھے کہا کہ کیسے آپ نے یہ، میں نے کہا یہ، کہتے شاباش 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 شاباش، یہ اتنا غریبوں کا۔ اچھا وہ کہتے تھے نیسلے ایلیٹ کلاس پیتی ہے، اشرافیہ ان کے زبان کا لفظ ہے کہ اشرافیہ، نیسلے کا پانی ان کو دیا جائے۔ اور اللہ کی قسم ہم نے انشور کیا اپنے تائیں، آگے اللہ بہتر جانتا ہے، انشور کیا کہ ہر ٹینٹ میں، ہر کیمپ میں، ہر فرد کے لیے، متاثرہ فرد کے لیے نیسلے باہر سے، اور یہ سارے راستے بند تھے آپ کو پتہ ہے جی، راستے بند، ادھر اپنا گدو بیراج سے، وہاں سے ہم بہاولپور سے ٹرک نیسلے واٹر کے، منرل واٹر کے ارینج کیے۔ جی میرا سر سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ہماری نوجوان نسل چیزوں کو اتنا بہتر نہیں جانتی، وہ کیونکہ تحقیق کم کرتی ہے شاید، کیونکہ کہا جاتا ہے جی پنجاب میں ایک ہی جماعت کی حکومت رہی تو پنجاب کو وہ کھا گئے، جبکہ آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھیں بقایا صوبے بھی ہمارے ہیں، اللہ انہیں بھی بہت زیادہ ترقی دے اور انشاءاللہ کر بھی رہے ہیں۔ تو اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں بقایا صوبوں سے تو پنجاب ہمیں بہت بہتر نظر آتا ہے، تعلیم میں بھی، صحت میں بھی اور بقایا چیزوں میں بھی۔ تو تب میں نے آپ سے سوال کیا کیونکہ آپ ڈائریکٹ ڈیل کر چکے ہوئے ہیں، تو یہ کانسیپٹ ہمارے درمیان کیوں ڈالا جاتا ہے کہ جی پنجاب کو ایک حکومت نہیں سنبھالا اور وہ کھا گئی، جبکہ ہمیں کھایا ہوا نہیں لگایا ہوا نظر آتا ہے؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے ہے موٹر وے، آپ دیکھیں یہ بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب کا وہ آئیڈیا تھا، انہوں نے اس کو کنسیو کیا اور پھر اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا اور آج تک امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ آپ اور میں لاہور جاتے تھے 8-8 گھنٹے لگتے تھے، 10-10 گھنٹے بھی لگ جاتے تھے، 3.5 گھنٹے میں ہم لاہور سے ملتان، ملتان سے لاہور۔ اور آپ ڈیولپمنٹ، خود آپ نے فرمایا کہ ڈیولپمنٹ ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز، میں نہیں کہہ رہا، آپ جنرل پبلک، آپ کا مطلب جنرل پبلک جی کہہ رہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، جنرل پبلک کہہ رہی ہے کہ دوسرے 3 صوبوں سے پنجاب میں ابھی بھی پنجاب بہت آگے ہے۔ یقین کریں اتنا کام کرتی ہے، اتنا کام کرتے ہیں نواز شریف صاحب، شباز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم الحمدللہ۔ اب مریم نواز صاحب آپ کے سامنے دیکھ کتنا کام کر رہی ہیں، صفائی ستھرا پنجاب کا جو پروجیکٹ ہے، یہ آج تک تصور کیا تھا کہ دیہاتوں میں صفائی ہو رہی، مٹی نہیں مل رہی دیہاتوں تک، روڈ صاف، ہر چیز، گلیاں صاف ہمارے دیہاتوں میں ساری، یہ کوئی ہمارا خواب ہی تھا جو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور اس گورنمنٹ نے کھانے کی بات آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرا سٹاف جس سے مرضی چیک کر لیں، میں کمشنر رہا ہوں 4 ضلعوں میں، ڈی سی اللہ کے فضل سے اللہ کریم نے مجھے توفیق دی، اور شباز شریف صاحب کے دور میں ایک ٹیڈی پیسے کا تصور ہی نہیں، کوئی ایسی بات، اتنے اونیسٹ لوگ میں نے نہیں دیکھے۔ جی بسم اللہ۔ سوال میں نے سر آپ سے اس لیے بھی کیا تھا کیونکہ آپ نے تعلیم کے لیے بھی کافی کام کیا، آپ کے دور میں ڈیرہ غازی خان یونیورسٹی مارز وجود میں آئی، تو تعلیم میں بھی ہم آگے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈی جی خان کالج کو یونیورسٹی بنانا اور پھر وہاں پر میڈیکل کالج کا اجرا کرنا، یہ اس علاقے کی اہم ترین ضرورت تھا؟ جی ماشاءاللہ گیلانی صاحب، یہ سب سے زیادہ جو پریشر تھا بلوچستان کا ابھی بھی ہے، ڈیرہ غازی خان کا، ادھر ملتان ہاسپٹل پہ نشتر پہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نشتر 2 بھی یہ شباز شریف صاحب کی وہ اس کا آئیڈیا تھا، انہی کے دور میں آغاز ہوا تھا نشتر 2، اس پہ پریشر تھا، اسی وجہ سے تھا کہ ڈیرہ غازی خان اور پورا یہ اس میں کوئٹہ سے اپنا بلوچستان کے سارے ایریے سے لے کے ساری پاپولیشن کے لیے کوئی میڈیکل اس لیول کی میڈیکل فیسلٹی نہیں تھی، تو لوگ ادھر ہی آتے تھے۔ تو ڈیرہ غازی خان میں جب وہ ٹیچنگ ہاسپٹل بھی بنا اور ڈیرہ غازی خان میڈیکل کالج بنا تو کافی حد تک، اور دوسرا کارڈیالوجی یونٹ بھی وہاں پہ ہے، اور کافی حد تک یہاں بھی پریشر کم ہوا اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ اور یونیورسٹی، کیا بات ہے، یونیورسٹی تو ایک نعمت ہوتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کالجوں سے بھی یہاں پہ جو تعلیم ہے، تعلیم کے ادارے ہیں،
یونیورسٹی کا تو بہت ہی بڑا احسان ہے. غازی یونیورسٹی اس کا نام ہے. ہمارے دور میں وہ اسٹیبلش ہوئی اور الحمدللہ ہم نے اس کو کافی پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اچھا سر، میں نے آپ سے پتہ کرنا تھا کہ ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے رجحانات تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں اور وہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں سوچتی ہے، اور جسے ہم آج کل جنریشن زی کے نام سے جانتے ہیں. تو جنریشن زی پاکستان کو کس نظریے سے دیکھتی ہے اور کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے؟ ان تمام سوالات کا جواب ہم آپ سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. فی الحال ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام، بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم اپنے مہمان سے پتہ کریں گے کہ جنریشن زی کی ڈائریکشن کیا ہے، کیا وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، اور جنریشن زی کو ہم کس طرح پاکستان کے لیے مزید کنسٹرکٹیو بنا سکتے ہیں. تو حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد.